کیا بات رضا اس چمن سے تاری کرم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ آج میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیہ مبارکہ خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے، اور یہ مہینہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ہے۔ تو آج کے اس جمعہ مبارک کا جو خطبہ پڑھا وہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت، سب سے بلند مقام انبیاء علیہم السلام کا فرمایا۔ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ نبیوں پر فضیلتیں دیں، یعنی بعض نبیوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے نبیوں کے بعد تمام امت میں جس کا سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے افضل مقام ہے وہ ذات حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو غریب لوگوں نے کلمہ پڑھا، غریبوں نے کلمہ پڑھا، اور احادیث پاک بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا، یعنی قرب قیامت جو دین بچے گا وہ غریبوں میں بچے گا، سرکار فرما رہے ہیں۔ تو جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، غریبوں نے کلمہ پڑھا، حضرت
عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو لوگ ان کو ستاتے تھے، یوں کہ حضرت بلال غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف، ایک عرب کا کفار تھا، کافر تھا، اس کی غلامی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، لیکن کلمہ نبی پاک کا پڑھا تھا۔ ایک روز صحابہ کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے بلال کو آزاد کرائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور آپ اس سوچ کے ساتھ اٹھے کہ پہلے میں غلاموں کو اپنی مرضی سے آزاد کراتا تھا، یوں کہ نبی پاک کو تکلیف رہتی تھی کہ میرا دین، غریب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے تو ستایا جاتا ہی ہے، ساتھ میں جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہ کفار مارتے ستاتے ہیں، یوں کہ وہ غلام ہوتے ہیں، مارتے اس وجہ سے ہیں کہ جب ہم ان کو ماریں گے تو دوسرے ان کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اتنا مارتے تھے حضرت بلال حبشی کو، جس کوڑے سے امیہ مارتا تھا اس کوڑے کے ساتھ حضرت بلال کا گوشت بھی کھنچ کر آیا کرتا تھا، سارا جسم آپ کا زخموں سے چور، سینے پر آپ کے کئی من کا پتھر وہ امیہ رکھا کرتا تھا، انسانوں کی طرح نہیں مارتا تھا، انسانوں والا اس میں دل نہیں تھا، وہ غلام سمجھتا تھا اور بہت بری بے دردی سے مارتا تھا، کہیں گھوڑوں کی ٹانگوں میں باندھ دیا کرتا اور گھوڑوں کو دوڑاتا تھا، اس طرح سے حضرت بلال پر وہ ظلم توڑتا تھا۔ نبی پاک سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ نبی پاک نے فرمایا ایک روز صحابہ سے کہ اے صحابہ، میرے بلال کو کوئی آزاد کراؤ، کوئی میرے بلال کو آزاد کرانے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور باہر کی طرف نکلتے ہیں حضرت بلال کو آزاد کرانے کے ارادے سے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے بلال کو آزاد کرانے جائے وہ کچھ میری بھی رقم ملا لے۔ حضرت صدیق نے حیرت کی نگاہوں سے نبی پاک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ ابو بکر جاتا ہے اور بلال کو آزاد کرانے کے لیے جب حضرت ابو بکر صدیق گئے، جانے کے بعد امیہ سے کہا کہ امیہ کیوں مظلوموں پر اتنا ظلم ڈھاتا ہے، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تیرا تو ان کو مارتا ہے؟ امیہ غصے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے تو ہی ہے جس نے مکے کے تمام غلاموں کو بگاڑا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ بدبخت؟ کہتا ہے تو ہے جس نے مکے کے سارے غلاموں کو بگاڑا ہے، کوئی غلام ہمارا رہتا نہیں تو اس کو خرید کے آزاد کر دیتا ہے۔ امیہ کا ارادہ اس دن یہ تھا کہ آج بلال کو مار ہی ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ کئی من کا پتھر چوک پر رکھا تھا، وہ حضرت بلال کو لایا ہی اس غرض سے تھا کہ آج بلال کو ختم کر دیا جائے گا اور لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو موت آ جائے گی۔ کیا میسج دینا چاہتا تھا؟ کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو موت آ جائے گی۔ حضرت بلال نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق سے امیہ گفتگو ہی کر رہا تھا کہ تو نے ان غلاموں کو بگاڑا، کوئی غلام ہمارا رہتا نہیں تو ان کو آزاد کرا دیتا ہے، اگر تجھے اتنا ہی غصہ ہے تو خرید کیوں نہیں لیتا؟ یہ امیہ نے ابو بکر سے کہا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بولی بول، آج میں آیا ہی اسی ارادے سے ہوں۔ زبان سے کیا کہہ بیٹھا امیہ کہ تجھے اتنا ہی پیار ہے یا اتنا ہی تجھے میرے اوپر غصہ آ رہا ہے تو بلال کو خرید لے۔ امیہ جب یہ کہہ بیٹھا تو اس کے بعد سوچتا ہے کہ میرا ارادہ تو کوئی نہیں بلال کو بیچنے کا، میں تو مارنے کے ارادے سے اس کو لایا تھا۔ اب من میں سوچ رہا ہے کہ ایسی بولی بولوں گا جس سے ابو بکر بلال کو خریدے ہی نہیں اور واپس چلا جائے، یوں کہ حضرت بلال کو کوئی کوڑیوں میں بھی نہیں خریدتا تھا اس مکے کے بازار میں۔ حضرت بلال حبشی، کالا رنگ تھا، حبشہ کے رہنے والے، صورت بھی کوئی اچھی نہیں، اس لیے کوئی خریدتا نہیں تھا بلال حبشی کو۔
فرمایا ایسا دام بولوں گا کہ دام سن کے ابو بکر بھاگ جائے گا۔ کہا 1000 درہم بلال کے لگیں گے، بتا ابو بکر لیتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے 1000 درہم کی تھیلی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی، فوراً اپنے اسٹیٹمنٹ کو بدلتا ہے، کہتا ہے منہ سے نکل گئی تھی 1000 نہیں 2000 کہے میں نے۔ کیا کہتا امیہ؟ 2000۔ حضرت ابو بکر نے پھر دوسری 1000 کی تھیلی نکالی اور نکالنے کے بعد امیہ کے ہاتھ پر رکھی، فرمایا لے 2 ہو گئے، فرمایا اب بھی نہیں دوں گا۔ مکے کے لوگ دیکھ رہے تھے، کہا ابو بکر کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ جب تو نے کہا کہ بولی بول، تو نے بولی بول دی، ابو بکر نے قیمت دی، اب بلال کو دیتا کیوں نہیں؟ کیوں پریشان کرتا ہے؟ کہا ابھی نہیں دوں گا ابو بکر، تیرے پاس میں ایک غلام ہے جو مصر کا ہے، بہت حسین ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ میرے حوالے کر، اس کے بعد بلال کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ بھی تیرا۔ کہا اس کے کل خاندان کو مجھے دے، فرمایا خاندان بھی تیرا۔ اب جب امیہ کو کوئی جواب نہ بنا، لوگوں نے کہا دے بلال کو، اب کیوں نہیں دیتا؟ تو کہا امیہ نے کہ جا ابو بکر بلال کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق بلال حبشی کی طرف گئے اور جانے کے بعد وہ جو کئی من کا پتھر رکھا تھا اس کو طاقت سے حضرت ابو بکر صدیق نے ہٹایا۔ حضرت بلال بے ہوش تھے، بے ہوشی کی حالت میں ان کے کرتے کو حضرت ابو بکر نے کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا بلال اٹھو، تمہارے خریدار آئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے کس نے خریدا اور کس دام میں خریدا ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ دام مت پوچھو، آج اللہ کے یار نے تمہیں خریدا ہے۔ کیا فرمایا؟ آج اللہ کے یار نے تمہیں خریدا ہے، اور اتنی قیمت پر خریدا۔ جب بلال نے اپنی قیمت سنی نا تو حضرت بلال خود اش کرتے ہیں۔ حضرت بلال کو اٹھایا، ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھے پر ان کا ہاتھ رکھا، چلا نہیں جا رہا تھا حضرت بلال سے، زخموں سے چور تھے۔ جب چلتے ہیں اس چوک سے آگے نبی پاک کی سمت، تو پیچھے سے امیہ کیا کہتا ہے؟ ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تو بہت سیانہ تاجر ہے، بہت سمجھدار تاجر ہے، بہت عمدہ بزنس مین ہے، تو نے اتنے گھاٹے کا سودا کیسے کیا؟ کیا کہتا امیہ کہ ابو بکر تو اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا گارمنٹ کا کپڑے کا تیرا بزنس ہے، اس کے باوجود اتنا گھٹیا سودا کیا؟ ابو بکر صدیق سے وہ کہہ رہا تھا، کہا تو نے اتنے ہزاروں کی درہم میں اس کو خریدا ہے، کل کو تو بازار میں اس بلال کو دوبارہ بیچنے کے لیے آئے گا تو کوئی کوڑیوں میں بھی اس کو نہیں خریدے گا۔ اس بلال کو اتنے گھٹیا دام میں، اتنے سستے سودے میں تو لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں واقعی بہت سیانہ تاجر ہوں، واقعی بہت سمجھدار بزنس مین ہوں، لیکن میں آج تاجر بن کے نہیں آیا بلکہ عاشق بن کے آیا ہوں، اور عشق میں دام نہیں دیکھے جاتے۔ میرے یار کو بلال پسند آیا تو میں تجھ سے آزاد کرانے آیا، اور سن تو نے 2000 درہم میں بلال کی قیمت کو بلال کو بیچا، تو 2000 نہیں 40,000 بھی بولتا تب بھی میں اس کو دیتا، اور 40 ہی نہیں، آج تو روم اور کوفہ کی وادیوں کو اپنے نام میں لکھواتا تو ابو بکر اس کو بھی تیرے نام میں کر دیتا، اور یہاں پر ہی بس نہیں بلکہ ابو بکر فرماتے آج میں خود بک جاتا لیکن بلال کو خرید لیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی سخاوت دیکھیے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی کو لے کر جب گئے تو نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر بلال کو لے کر آ رہا ہے، نبی پاک بھی آگے جاتے ہیں، ایک ہاتھ نبی پاک نے اپنے بازو پر رکھا، ایک پر حضرت ابو بکر صدیق نے کمرے کے اندر لے کے آئے نبی پاک کے گھر میں، اور لانے کے بعد حضرت بلال حبشی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں بلال اپنی نظریں اٹھاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ، غلام مالکوں کے آگے نظریں نہیں اٹھاتے، بلکہ میں تو وہ ہوں کہ آج بکا ہوں،
اور میں بکتا ہی رہتا ہوں، میں بکنے ہی کے لیے ہوں۔ فرمایا نبی پاک نے بلال آج تجھے اس لیے نہیں خریدا کہ تو کسی کی غلامی کرے، بلکہ آج میں نے تجھے خرید کے تمام دنیا کی غلامیوں سے آزاد کر دیا۔ یہ ذات ہے۔ صحابہ کو دیکھیے کس طرح انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایک آج ہم ہیں کہ اسلام کے نام پر نماز پڑھنے نہیں آتے، پوچھو بلال نے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جب بازار میں جاتے ہو اور جانے کے بعد کسی ماٹی کو، ہنڈیا کو خریدتے ہو اور اس کو بجا کر دیکھتے ہو، اسی طرح رب کعبہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آج کے لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج کون آپ سے امتحان لے رہا ہے اسلام کے لیے؟ کون کہہ رہا ہے کہ فلاں کولو میں آپ کو جانا ہے؟ حضرت بلال کو کولوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، جلتے ہوئے انگاروں پر۔ حضرت بلال کی چربی سے جب ان کا جسم جلتا تھا کولے بجھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت بلال کو اذیتیں دی جاتی۔ بلال حبشی یہی کہتے تھے کہ جسم کا قطرہ قطرہ تو دے دوں گا لیکن نبی پاک کا کلمہ نہیں دوں گا۔ یہ حضرت بلال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے بلال حبشی کو، اور لانے کے بعد فرماتے ہیں بلکہ یہ رنگ ڈاکٹر اقبال نے کھینچا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں بلال کو لے کر حضرت ابو بکر آئے اور آنے کے بعد ایک بازو میں کھڑے ہو کے صدیق اکبر رونے لگے۔ جب یہ رنگ دیکھا تو رہا نہیں گیا ابو بکر سے بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کونے میں روتے ہیں۔ نبی پاک جب ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں فرماتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بلال کو میں خرید کے لایا، اس نسبت سے یہ میرا غلام ہوا، میں نے اپنے غلام کو تو آزاد کر دیا، مگر سوڑیا میں تیرا غلام ہوں، تو کبھی مجھے آزاد نہ کرنا۔ اس صحابہ کی غلامی دیکھیے نبی پاک کے لیے، جذبات دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں محبت نبی سے کس طرح کی جائے؟ نبی پاک کی محبت کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلی یونیورسٹی ابو بکر ہے۔ نبی سے کیسے عشق کیا جائے، نبی کو کس طرح مانا جائے، اگر اس کی مثال دیکھنی ہے، اس کا کوئی آئیڈیل دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھیے۔ حضرت صدیق نے بلکہ اس طرح حضرت صدیق اکبر رہتے تھے جیسے چراغ شمع ہوتی ہے، شمع کے ارد گرد پروانہ منڈراتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو آپ ایمان سے لے کر مزار تک ایسے ہی پائیں گے، نبی پاک کے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اور سب سے پہلا کلمہ جس نے پڑھا وہ ابو بکر ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب ارم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، نبی کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ یہ ذات ہے صدیق اکبر کی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ دمادم مست کلندر، اور جواب میں کیا کہتے ہیں قوالی میں؟ علی کا پہلا نمبر، جبکہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اہل سنت نہیں، یہ شیعوں نے تمہیں رٹایا ہے مذہب غلط۔ دمادم مست کلندر ہی ہے لیکن ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کو جو افضل نہ مانے، علامہ ہاشم پٹوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی اس کو اول کہتا ہے اس کو اول کہتا ہے، فرمایا ابو بکر صدیق کے اول کہنے پر کوئی خاموش رہا اور زبان سے ان کی اولیت کا اظہار نہ کیا تب بھی وہ بددین ہے۔ زبان سے کہنا پڑے گا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ نبی پاک نے یہ ترتیب دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیمار تھے، علیل تھے، اپنے حجرے کے اندر تھے۔ حضرت بلال حبشی اذان دینے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں
اور جانے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، کسی کو نماز کے لیے کہیں، حضور خاموش ہیں۔ دوسری بار پھر حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، کسی کو نماز کے لیے کہیے۔ تیسری بار جب کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حدیث پاک صحیح ستہ کی ہے، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ کہو ابو بکر سے جا کر کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی پاک کی موجودگی میں جو نبی پاک کے مصلی کا امام بنا ہے اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، لیکن نبی پاک نے بتا دیا کہ جو میرے بعد مصلی کو سنبھالے گا اس ذات کا نام ابو بکر ہے۔ اسی روز ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ لیٹ ہوئے۔ لیٹ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صحابہ نے سوچا کہ نبی پاک نے ابو بکر کو کہا تو گویا کہ اب کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مصلی پر آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر مصلی پر آ گئے، اقامت بھی ہو گئی، نیت کے لیے اللہ اکبر بھی کہہ دیا۔ نبی پاک کے حجرے کے اندر جب آواز گئی کہ یہ ابو بکر کی آواز نہیں، اپنے حجرے سے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہیں اور پردہ ہٹانے کے بعد فرماتے ہیں لا، نہیں، نیت توڑ دی جائے۔ کیوں؟ فرمایا حضرت عمر کی بھی بہت شان ہے، مراد پیغمبر ہیں، ناطق بالحق ہیں، سچے صحابی ہیں۔ عمر کے تعلق سے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، جب تک ابو بکر ہے میرے سامنے کوئی دوسرا مصلی پر آ نہیں سکتا۔ یہ شان بتائی نبی پاک نے کہ میرے بعد کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء، جس طرح حافظ صاحب کہتے ہیں خطبے میں بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ تحقیق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بلکہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ اس طرح دیکھا جائے کہ ہم نے جن کی معرفت اسلام قبول کیا، ہمارا ثواب ان کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں سے تابعین کو، تابعین سے صحابہ کو، اور تمام صحابہ کے ثواب کو جمع کیا جائے تو وہ جس ذات کو جاتا ہے اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ کوئی پوچھے حضرت ابو بکر صدیق کا گنبد کہاں ہے، روضہ کہاں ہے، کوئی کہے گنبد رضا کہاں ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے بریلی شریف۔ کوئی کہے گنبد غوث اعظم کہاں ہے، آپ کا جواب ہوگا بغداد معلی۔ کوئی کہے سرکار غوث اعظم کا روضہ کہاں ہے تو آپ فرمائیں گے اجمیر معلی۔ اور اسی طرح سے کوئی پوچھے حضرت ابو بکر کا گنبد کہاں ہے، کہاں ہے گنبد حضرت ابو بکر کا؟ گنبد خضرا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو حیات صحابہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ کس طرح اسلام ہم تک آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہی کے زمانے میں جب انکار زکوٰۃ فتنہ اٹھا، زکوٰۃ کا لوگوں نے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا کہ یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں اختلاف ہو گیا، علمی اختلاف۔ فرمایا امیر المومنین یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں جنگ کروں گا، ان کو قتل کروں گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق
وہ صدیق ہیں کہ جو فرمائے وہی ہوتا ہے، جو فرما دے صدیق اکبر وہی ہوتا ہے۔ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے سناؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کروں گا۔ کہا کیوں؟ فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اگر یہ لوگ اب زکوٰۃ دیں، اور نبی کے زمانے میں جب اپنے جانور زکوٰۃ میں دیتے تھے تو ان کی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر یہ صرف جانور دیں ان کی رسی نہ دیں، میں پھر بھی ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے وہیں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں بھی اللہ نے یہی القا پیدا کیا کہ ابو بکر جو کہتے ہیں وہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔